بھاگا 100 کا قاتل نسخہ اچھا مل گیا، بھاگا، جاتے جاتے رستے میں مر گیا، رستے میں مر گیا۔ فخصمت ملائکۃ الرحمت والعذاب، آ گئے رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا میں جنت میں رکھوں گا، عذاب کے فرشتوں نے 100 کا قاتل جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ نے نہ دونوں بحث نہ کرو، فیصلہ میں کرتا ہوں۔ کہا زمین کو ناپو، اگر اپنی بستی سے قریب ہو عذاب کے فرشتوں جہنم میں ڈال دو، اور میرے محبوب کے در سے قریب ہو گیا تو جنت کے فرشتوں جنت میں ڈال دو۔ ناپا گیا تو ایک بالی جب مرا تھا گرا تھا نا تو محبوب کے در سے قریب ہو گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا آپ کے فرشتوں چھوڑ دو، میرے محبوب کے در سے قریب ہو گیا ہے۔ اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس کو جنتی بنا دیا۔ ایمان سے بولیے، ابھی محبوب کے در پہ پہنچا نہیں، رستے میں توبہ قبول۔ خواجہ تو محبوبوں کا محبوب ہے، اجمیر چلا جا، مزار سے 4 ہاتھ دور رہو، فاتحہ پڑھو، دعا کرو، اور خواجہ سے کہو آپ بھی لب ہلا دو، کیونکہ اللہ نے فرمایا لب ہلے گا تو دے دوں گا۔ انشاءاللہ ہاتھ اٹھتے ہی خواجہ کے صدقے میں سب کی دعا قبول ہو جائے، سب کی دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ محبوب کے در پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ محبوب کے در ہے، کیونکہ ہندوستان کا راجہ ہے میرا خواجہ۔ بولو ہندوستان کا راجہ ہے نہیں ہے بھائی، خواجہ کا ہندوستان، بولو زندہ باد، خواجہ کا ہندوستان۔ تو مزار پہ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہاں جلدی دعا قبول ہوتی ہے۔ بھیا مر مانگنے کا سلیقہ سیکھو اور جانے کا طریقہ سیکھو، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے، ابھی سنا کہ نہیں 100 کا قاتل تھا، یہاں ہمارا سنی بھائی تو 1 کا قاتل نہیں ہے، 2-4 گناہ ہوگا، جا کے دعا کرو، توبہ کرو۔ اور ایک بات اور سنیے، آپ نے محمود غزنوی کا نام سنا کہ نہیں سنا؟ نہیں سنا؟ اور سومناتھ کا نام سنا؟ سومناتھ، ہاں میں گیا ہوں، سومناتھ گیا ہوں، اور اس کے بغل میں کولینار ہے نا، وہاں تقریر کرنے گیا تھا۔ تو سومناتھ پہ محمود غزنوی نے 2 روز حملہ کیا، مر فتح نہیں گئے، واپس آئے۔ تو تیسری رات کے آخری حصے کی دعا قبول ہوتی ہے، حدیث شریف میں میں نے ابھی سنائی ہے۔ تو 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد ان کے پاس ان کے پیر خواجہ ابو الحسن خرقانی کا جبہ تھا، اور نماز پڑھنے کے بعد پیر کا جبہ آگے رکھا، اور پھر دعا کیا، مولا میرے پیر کے جبہ کا صدقہ دعا قبول فرما لے، اور کل سومناتھ پہ فتح فرما دے۔ اور کل ہو کر کے صبح میں گئے تو پورے سومناتھ پہ فتح مل گئی۔ پیر صاحب خواب میں آ گئے، خواب میں کہے محمود بڑا سستا سودا، اب بڑا سستا میں تو نے جبہ میرا بیچ دیا۔ کہا پیر صاحب وہ کیسے؟ کہا رے میرے جبے کے وسیلے سے جب دعا کرنی تھی تو یہ دعا کیوں کیا سومناتھ پہ فتح ہو؟ یہ نہ دعا کرنی تھی مولا میرے پیر کے جبہ کا صدقہ پوری دنیا میں فتح ہو، تو میرے جبے کے وسیلے سے اللہ پوری دنیا میں تجھے فتح دے دے گا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ تبرک سچا ہو، ایسا نہیں کہ بس کہیں سے اٹھا کے لے آؤ کو تبرک ہے، سچا تبرک ہو، اور تبرک آگے رکھ کے دعا کرو تو اس تبرک کے وسیلے سے وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں، قرآن شریف نہیں پڑھے آپ لوگ؟ ان آیت ملک یاتکم التابوت فی سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون۔ بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا، جس صندوق کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے، اور اس صندوق 3 ہاتھ لمبا 2 ہاتھ چوڑا تھا۔ کیا؟ حضرت موسیٰ کا، حضرت ہارون کا عصا، خراون شریف، من و سلوہ، نبیوں کے تبرکات۔ تو قوم بنی عمالقہ سے جنگ میں لڑنے جاتے تو بنی اسرائیل اتنا چالاک تھا کہ صندوق کو آگے رکھتا۔ کہتا مولا میں نے بدکار گنہگار ہوں، مگر صندوق میں تیرے نبیوں کے تبرکات ہیں، اس تبرک کے صدقے میں فتح دے دے۔ تو اس تبرک کے وسیلے سے ہر جنگ میں بنی اسرائیل جیت جاتا تھا۔ تو قرآن شریف ہے نا، کہاں بدھو جو کہتا ہے تبرک کیا ہوتا ہے؟ پڑھا نہیں قرآن شریف؟ کون بنی عمالقہ نے سوچا اس صندوق کی وجہ سے جیتتا ہے جی، صندوقے لے کے بھاگ گیا کہ نہ رہے باس نہ باجے باسی،
اب بھاگ گیا تو بڑی بے حرمتی کی اس بدماش نے تبرکات کی تو اللہ نے 5 بستیوں کو ویران کر دیا. تو قوم بنی عمالقہ نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پہ رکھ کے ہانک دیا کہ جاؤ تمہارے وجہ سے برباد ہو رہا ہے. تو اللہ کے فرشتے آئے اور طالوت کو لے جا کر صندوق دے دیا, کیونکہ حضرت شمعیل علیہ السلام نے طالوت سے کہا تھا تمہاری بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ فرشتے غیب سے لا کے تم کو ایک صندوق دیں گے, اور جب صندوق آ جائے گا تو سمجھ لینا تمہارے بادشاہت کی نشانی ہوگی. تو تبرک کا تذکرہ نہ ہے قرآن میں؟ بولو بولو, قرآن میں ہے نا. تو یہ کیوں کہتا ہے تبرک کیا ہوتا ہے؟ پڑھتے نہیں ہو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تمہارے یہاں کوئی ولی رہے جب نہ تبرک سمجھ میں آئے گا. نہ تم نبی کو مانتے ہو نہ ولی کو مانتے ہو تو تبرک کیا سمجھو گے؟ ہم سنی عقیدہ والے خوش عقیدہ ہیں کہ نبی بھی ہمارا ہے, غوث بھی ہمارا ہے, خواجہ ہمارا ہے, مخدوم سمنہ ہمارا ہے, اعلیٰ حضرت ہمارا ہے, مدینہ سے لے کر حیدرآباد تک ہمارے بے شمار سہاروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. تو تبرک ہے, تو تبرک آگے رکھ کے دعا کر لینا, وہ دعا بھی جلدی قبول ہو جاتی ہے. بات دعا کی ہے اور تبرکات کی ہے. مسلم شریف کی ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں جو جلد ثانی ہے اور صفحہ 311 ہے. نازلا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الحجر ارض سمود. ایک مرتبہ ایک جماعت صحابہ کی اتری نبی کے ساتھ سمود کی گھاٹی میں. تو وہاں ایستقوا من آبارہا, لوگ پانی جمع بھی کیے پیے بھی, آٹا گوندھ کے رکھ لیا کہ رستہ میں پانی کم خرچہ ہوگا, پانی جمع کر لیا. مگر حضور نے امرہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرقوا, تمام صحابہ کو حضور نے بولا کہ ادھر آؤ ادھر آؤ, تم لوگ پانی جمع کیے ہو. ہاں میرے آقا فرماتے سارے پانی کو بہا دو. حکم ہوا بہا دیا, وہاں تو چون چرا کی گنجائش نہیں ہے نا جی, حکم ہوا بہا دیا. کہا اے صحابیوں لبیک, کیا آٹا بھی گوندھے ہو؟ ہاں میرے آقا. فرماتے جن جن لوگوں نے آٹا گوندھا ہے اونٹنیوں کو کھلا دو. تو کھلا دیا, پانی بہا دیا. اب صحابی نے سوچا اللہ رستے میں ہوگا کیا, پانی آئے گا کہاں سے؟ مر نبی نے چہرہ دیکھا, دل کی باتیں سمجھ لی. کہا پانی چاہیے؟ کہاں میرے آقا؟ کہا یستقوا من البئر التي تردها الناقہ. کہا پانی چاہیے؟ تو یہ چشمہ کا پانی جمع کیا تھے جائز تھا, پاک تھا, اچھا تھا. مگر جب پانی ہی چاہیے تو دیکھتے ہو سامنے کنواں. ہاں میرے آقا. کہا اس کنواں کا پانی جمع کرو, من البئر التي, اس کنویں کا پانی جمع کرو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایک بار اس کنواں کے قریب, جو مڈیر ہوتا ہے نا, اس کنواں کے قریب حضرت صالح علیہ السلام کی ایک سواری اونٹنی بیٹھ گئی تھی. تو اس اونٹنی کے بیٹھنے کی وجہ سے اللہ نے کنویں کا پانی متبرک بنا دیا ہے. تو جاؤ جاؤ پانی لینا ہے تو وہ پانی لے لو. اس بدماش سے پوچھئے نبی کی اونٹنی بیٹھ گئی تو پانی بھی متبرک, جگہ بھی متبرک, اور جہاں میرا نبی بیٹھ جائے, جہاں میرا نبی عبادت کر لے, بولنا ہے سبحان اللہ, ہے نا. بخاری شریف نہ ہے جلد اول پارہ 60 باب المساجد فی الوجود کی حدیث ہے نا. سبحان اللہ. ہے یعنی گھروں میں نماز پڑھنے کا بیان, گھروں میں نماز پڑھنے کا. ایک صحابی اتبان قال وددت یا رسول اللہ انک تاتینی فتصلی فی بیتی. حضرت اتبان گئے دعوت دینے, حضور دعوت ہے کاہے کی؟ کہا میری تمنا ہے حضور کہ میرے گھر میں آ کے 2 رکعت نماز ادا فرما دیتے. فاتخذہ مصلی, تو حضور جہاں آپ نماز ادا فرما دیں گے میں اس جگہ کو اپنا مقام نماز بنا لوں گا. تو حضور نہیں نہ فرمایا تو کیا ضرورت ہے کہیں بھی نماز پڑھو, کہیں بھی پڑھو نہیں. صحابی کا عقیدہ تھا جہاں نبی 2 رکعت نماز ادا فرما دیں گے تو اس جگہ پہ دعا بھی جلدی قبول ہوگی, نماز بھی جلدی قبول ہوگی, ہے کہ نہیں. تو حضور نے نہیں نہیں یہ کیسا عقیدہ نہیں, حضور نے صاف ہلو ہاں کہا انشاءاللہ تعالی گھر جاؤ جیسا کہتے ہو ان قریب انشاءاللہ ویسا ہی کر دوں گا, جاؤ. فغدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ہی نرتف النار. کل کا سورج طلوع ہوا, حضور بھی گئے, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی گئے. آئے ہائے. اور جانے کے بعد ابھی حضور گھر میں قدم رکھا, بیٹھے بھی نہیں نا. کہا اے گھر والو اتبان, اے اتبان لبیک یا رسول اللہ این تحب ان اصلی فی بیتک, کہاں پسند کرتے ہو؟ بولو نا وہیں 2 رکعت نماز پڑھ دیتا ہوں. بول کہاں پڑھ دوں؟ فرماتے فشرط لناحیۃ البیت, میں نے گھر کے کونے میں اشارہ کر دیا تو حضور نے وہاں 2 رکعت نماز ادا فرما دی. اب جب جب گھر میں پڑھتا ہوں, نماز تو کہیں بھی ہوگی نا بھائی, کہیں بھی ہوگی, میں اسی جگہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ نماز بھی ہوتی رہے گی اور جگہ کے صدقے میں نماز بھی جلدی قبول ہوتی رہے گی. لو یہ تبرک نہیں سمجھا آپ تک, اب تک لے قرآن شریف میں دو قرآن کے ایک آیت سناتا ہوں, سناتے نا, بولیے نا سبحان اللہ. اے بھائی دعا میں شریک ہونا, گھبرانا نہیں.
سلام ہوگا. ابھی دعا ہوگی. ہاں ابھی دعا ہوگی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ دعا ہوگی. ہاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تو 3 بج گیا کہ نہیں بجا؟ 3:15 ہو گیا. ہائے ہائے جنتی مسلمان پتہ نہیں چلا کہ ٹائم کیسے ہو گیا. اب دعا بس حضرت 1 منٹ بولیے سبحان اللہ. دعا کرو, دعا سے تقدیر بدلے گی. بولو دعا سے تقدیر, اور اللہ کے راہ میں دینے سے آج کی رات توبہ کرو. ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ سنی ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے, مگر جب سنتے ہیں کہ سنی ہے نماز نہیں پڑھتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. نہیں تکلیف ہوگی؟ سنتا ہے یہ سنی ہے مگر دوست احباب سے بہک کر کے کبھی کبھی پی بھی لیتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یا اللہ یہ کیسا سنی ہے, پیتا ہے اس زبان سے رسول اللہ کا نام کیسے لیتا ہے؟ پینے والا یا رسول اللہ کہے گا؟ ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ پی کر اور رسول اللہ کا نام؟ شرم کی بات ہے کہ بولیے نا بھائی, کیسے بے شرم ہے وہ سنی جو پیتے بھی ہیں, جوا بھی کھیل لیتے ہیں اور پھر یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں. توبہ توبہ. سنو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جوان چھپ چھپ کے پی لیتا تھا, اور صحابی کے دور میں پی لیتا تھا. ایک روز دن کے 12 بجے عرب کی شدت کی گرمی, شراب کا ایک بوتل لیا, کمبل اوڑھا چھپائے جا رہا تھا کہ گرمی میں سب سوتا ہوگا, روڈ پر کون ملے گا. مرجو ہی روڈ پہ 2-4 قدم گیا تو کیا دیکھا, ادھر سے حضرت عمر تشریف لا رہے ہیں. اب جوان کام کیا, یا اللہ ہوگا کیا؟ نبی کا فرمان, میرا عمر جس راستہ سے گزرتا ہے شیطان راستہ بدل دیتا ہے. بھائی شیطان, جس طرح شیطانوں کو حضرت عمر سے ڈر ہوتا تھا اسی طرح آج کل کے نزدیوں کو امام محمد رضا سے ڈر ہو رہا ہے. بھائی کیا کیجیے گا, ڈر ہو رہا ہے. تو جوان نے سوچا یا اللہ ہوگا کیا, تو دل ہی دل میں کمبل کے اندر ہاتھ اٹھا دیا, مولا تیرا وعدہ ہے بندہ توبہ کرتا ہے تو معاف کر دیتا ہوں. مولا سچے دل سے توبہ کرتا ہوں, آج سے شراب نہ پیوں گا, مگر مولا ایک شرط ہے, عمر کی مار سے بچا لینا ہے. عمر کی مار دورا تو مشہور ہے. یا اللہ. حضرت عمر کا, اے جوان گرمی میں کمبل کیسے اڑے جی, کھول تو کمبل. کمبل کھولا تو نکلا بوتل. کہ بوتل میں کیا ہے؟ کہا حضور اس میں دودھ ہے. دودھ کا دودھ ہے تو چھپا کے کیوں لے جاتا ہے؟ بوتل کھولا, زمین پہ ٹپکایا تو 1 نمبر کا دودھ, 1 نمبر کا. حضرت عمر گئے سجدہ میں, مولا معمہ سمجھ میں نہ آیا کہ جب دودھ ہے تو چھپا کر کیوں لے جا رہا ہے. غیب سے آواز آئی, عمر اس میں دودھ نہیں شراب تھا. اب میرا وعدہ ہے کہ بندہ توبہ کر لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہوں, معاف کر دیتا ہوں. تو اس نے توبہ سچے دل سے توبہ نصوح کر لیا ہے, مگر شرط لگا دی عمر کی مار سے بچا لینا ہے. تو اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے, اس کی توبہ قبول فرما لی ہے, اور تمہارے مار سے بچنے کے لیے اللہ نے اس کے شراب کو 1 نمبر کا دودھ بنا دیا ہے. تو دوستو توبہ کر لو, آج کی رات لیلۃ القدر ہے, سچے دل سے توبہ کر لو. کیا ٹھکانہ ہے زندگانی کا, آدمی بلبلا ہے پانی کا, مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلے قید حیات. فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے, دعا کرتے رہنا, دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. نمازی بن جانا, فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. مزاروں پہ سلیقے سے جانا, چادر چومنے کی کوشش زیادہ مت کیا کرو, 4 ہاتھ قدم آگے رہا کرو. اعلیٰ فرماتے اللہ کا ولی سو رہا ہے, کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, اس لیے دور ہی رہو, اسی میں بھلائی ہے. دور رہو, اسی میں بھلائی ہے. دعا کرو, پھر اللہ کے ولی سے کہو آپ کا پاور زیادہ ہو گیا ہے, آپ بھی قبر میں ہاتھ اٹھا دو, ادھر ہاتھ اٹھے گا, ادھر آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. سبحان اللہ. کیونکہ محبوب کے در پہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. میں نے خطبے کے بعد یہی آیت پڑھی تھی, وصلی علیہم. خدا فرماتا ہے محبوب آپ امت کے لیے دعا کر دو. 11واں پارہ سورہ توبہ آیت 103 میں ہے, وصلی علیہم. محبوب آپ دعا کرو, اپنی امت کے لیے دعا کرو. کیوں؟ ان الصلاۃ سکن لہم. آپ کے ہاتھ اٹھ جائے, لب ہل جائے تو اللہ فرماتا ہے آپ دعا کر دو گے تو اللہ آپ کی امت کو سکون دے گا. تو ڈائریکٹ نہ دے گا اللہ سکون, اللہ تو قادر ہے, ڈائریکٹ دے سکتا ہے نا, میں ڈائریکٹ دے ہی دے گا تو محبوب کا مطلب کیا رہے گا؟ ڈائریکٹ دے گا تو پھر محبوب کہاں کو پیدا کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے ڈائریکٹ تو دے سکتا ہوں, مگر یہ میرا محبوب ہے نا, میرا منشا یہ ہے. اللہ فرماتا ہے میری مشیت یہ ہے کہ میرے محبوب کا لب ہلائے تو, اور میرا محبوب ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ اٹھا دے گا, ان کی امت کا بیڑا پار کر دوں گا. سبحان اللہ. اعلیٰ فرماتے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے, جب دعائے محمد اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی. دعائے محمد سلام بھی ہے, دعا بھی ہے, سحری بھی کھانا ہے, اور تقریر پورے باقی رہ گئی ہے.
انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی آئیں گے تو ہم بتائیں گے کہ دعا کیسے کی جائے، ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ چونکہ ٹائم ہو گیا ہے، پہلے سلام پڑھ لیں پھر دعا کر لیں۔ سلام سلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا پڑھنا بابا، ہاں لمبا نہیں، پرسوں کے جیسا نہیں۔ ہاں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ میں کھو گیا اسی گمشدہ کا سلام لو۔ اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ میں کھو گیا اسے گمشدہ کا سلام لو۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا پیارے آقا، میں طلب سے باز نہ آؤں گا، تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا، تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا، جو تیرے کرم سے ہے آشنا، جو تیرے کرم سے ہے آشنا، اسی آشنا کا سلام لو۔ اے حبیب احمد مجتبی جو وفا کی راہ میں کھو گیا اسی گمشدہ کا سلام لو۔ حضرات دعا کے بعد آپ لوگ آج اپنے مسافر کے تشریف لے جانا، ٹائم کم ہے، مسافہ میں جائے گا، گھر جانا ہے، سحری کھانی ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، اس لیے بڑی لمبی دعا کرنی تھی، مگر ٹائم کم ہے، ہماری آدھی دعا کبھی آ گئے تو پھر آئندہ ہوگی انشاءاللہ۔ دعا کرو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد موجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ اے اللہ پیارے نبی کے صدقے میں اس لیلۃ القدر کے جلسہ کو قبول فرما مولا، جس نے کسی طرح کا حصہ لیا انہیں اجر عظیم عطا فرما، بالخصوص مولا تعالی ہمارے میلاد کمیٹی والے کو اجر عظیم عطا فرما، ان کے اراکین میں خلوص و جذبہ عطا فرما مولا تبارک و تعالی، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض دار کو قرض سے نجات عطا فرما، اولاد کو اولاد عطا فرما، صاحب اولاد کے اولاد کو نیک بنا مولا، ہم سب کی زبان کو ذاکر بنا، قلب خاشع بنا، نگاہ نورانی بنا، قبر و حشر کو نورانی بنا مولا تعالی، ہم سب کے ماں باپ بھائی بہن بیوی بچوں کی مغفرت فرما، جو زندہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما، جو مر گئے ان کے قبر میں رحمت و نور عطا فرما مولا، پوری دنیا میں مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما مولا، ہم سب کے سینہ کو کینہ سے پاک فرما، بغض و حسد سے صاف فرما، تمام سنی کے سینہ کو نبی کا مدینہ بنا، ولیوں کی عقیدت کا گنجینہ بنا، اپنے خوف کا گنجینہ بنا مولا تبارک و تعالی، ہم سب کی عمر میں برکتیں عطا فرما، پوری دنیا میں مولا مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمن اسلام بالخصوص یہود و نصارہ کو ذلیل اور رسوا فرما، اللہم اغفر لنا ذنوبنا وطہر قلوبنا وشرح صدورنا ویسر لنا امورنا وعافنا فی من عافیت، اللہم اہدنا بالہدى وزینا بالتقوى، اللہم اغفر لنا بالآخرة والأولى، اللہم اختم لنا اعمالنا بالصالحین، اللہم اشرنا یوم القیامت مع الصالحین، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاخواننا الذین سبقونا
علينا بالإيمان اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء كاملا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار یا غیاث المستغیثین دل مارا کن مستقیم اللهم اشرح بالصلاة علیہ صدورنا ویسر بها امورنا وفرج بها همومنا واکشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا واصلح بها احوالنا وبلغ بها اعمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها هوبتنا وانصر بها حجتنا وانس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا اللهم اجعلها نورا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا وفي قبورنا وحشنا وظلنا في القيام على رؤوسنا اللهم توبنا على جواره الكريم الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللهم ثبت قلوبنا على محبته وتوفنا على ملته واشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين اللهم إنا نسألك اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وتشتيت الأمر وعذاب القبر ومن شر بواقي الدهر ومن شر ما يلج في الليل ومن شر ما يلج في النهار قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله.